آج سے مس نینا میری سیکرٹری ہوگی۔ وہ بولتے ہوئے رکا تو ساتھ نینا کی سانس تھمی۔ سالوں بعد اپنے کلاس فیلو دشمن کو آفس میں اسے اپنے باس کے روپ میں دیکھتی لرز اٹھی۔ مطلب آج وہ اسے فائر کرنے والا تھا، لیکن اس کی اگلی بات پر وہ واقعی چکرا گئی۔ اس نے ایسے بدلہ لینے کا سوچا تھا، اپنی بے بسی پر اسے جی بھر کر رونا آیا۔ یونی میں دونوں کے بیچ ہوئی لڑائی جھگڑوں نے آج ان سب کا حساب اچھے سے لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے اس لڑائی میں کب وہ ایک دوسرے کے قریب ہونے والے تھے۔ ایان میری کال می سر، یہاں پر ہم دوست دشمن نہیں ہیں، باس ہوں میں تمہارا۔ اس کی وارننگ پر وہ غصہ ضبط کرتی نم آنکھوں سے بولی، مجھے جاب سے مت نکالنا، جتنی دشمنی نبھانی ہے نبھا لو، مگر میری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا پلیز۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ ایک فیصلے پر۔ آفس کا مرکزی ہال آج معمول سے زیادہ پرسکون اور تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور تمام شعبہ جات کا عملہ نظم و ضبط کے ساتھ قطاروں میں کھڑا تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر نئے CEO کی آمد کا خوف اور تجسس صاف عیاں تھا۔ نینا ہال کے کونے میں کھڑی اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھیں اور دل اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے کی قید توڑ کر باہر آ جائے گا۔ نینا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تمہاری رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ ذیشان نے نینا کے برابر میں کھڑے ہو کر آہستہ سے پوچھا۔ نئے باس آئے ہیں، کوئی جلاد تو نہیں ہے؟ سنا ہے بہت قابل اور نوجوان ہے، بس ذرا ڈسپلن کے معاملے میں سخت ہیں۔ نینا نے ایک گہری سانس لی اور اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ ذیشان کو کیسے بتاتی کہ وہ نیا باس کوئی عام شخص نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف ہے، ایان۔ وہ ایان جس سے یونیورسٹی کے 4 سالوں میں اس کی ایک دن بھی بغیر لڑائی کے نہیں گزری تھے۔ ذیشان، تم نہیں جانتے۔ نینا کی آواز بمشکل نکل سکی۔ اگر یہ وہی شخص ہے جو میں سوچ رہی ہوں تو آج میرا اس آفس میں آخری دن ہے۔ کیا مطلب؟ ذیشان نے الجھ کر نینا کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتا، ہال کے شیشے کے مرکزی دروازے خودکار طریقے سے کھلے اور ایک روب دار شخصیت کے قدموں کی چاپ پورے ہال میں گونج اٹھی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، مضبوط قد و قامت، چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور لیے ایان نے ہال میں قدم رکھا۔ اس کے ساتھ سینئر مینیجر فاروق ہاتھ جوڑے گردن جھکائے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ سر، یہ ہمارا تمام سٹاف ہے، آپ کی ہدایت کے مطابق سب کو وقت پر جمع کر لیا گیا تھا، مینیجر فاروق نے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ ایان نے ایک سرسری سی نظر پورے ہال پر ڈالی۔ اس کی چال میں وہ اعتماد تھا جو کسی بھی شخص کو مسحور کر دے۔ جیسے ہی ایان کی تیز نگاہیں ہال کی پچھلی قطار میں کھڑی نینا پر جا کر ٹھہری، اس کے قدم ایک لمحے کے لیے سست ہوئے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک چمک ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر وہی تاثرات سے آری سنجیدگی واپس آ گئی۔ نینا نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے ذہن میں یونیورسٹی کے وہ تمام دن ایک فلم کی طرح چلنے لگے جہاں ایان نے کبھی اسے ہرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ نینا کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کے گھر کی مالی حالت اس وقت انتہائی نازک تھی۔ بیمار ماں کا علاج، چھوٹے بھائی کی فیس اور گھر کے اخراجات۔ یہ نوکری اس کے لیے محض ایک ملازمت نہیں بلکہ اس کا آخری سہارا تھی۔ اے خدا، میری مدد کرنا، اگر اس نے مجھے آج فائر کر دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ نینا نے دل ہی دل میں التجا کی اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ مینیجر فاروق نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایان کے کان میں کہا، سر، اگر آپ چاہیں تو میں تمام ڈپارٹمنٹ ہیڈز کا تعارف کروانا شروع کروں؟ اور ہاں، آپ کے لیے ایک بہترین پرسنل سیکرٹری کا انٹرویو بھی شیڈیول ہے۔ ہم نے انتہائی تجربہ کار لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے۔ ایان نے فاروق کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور مائک کی طرف قدم بڑھائے۔ پورا ہال مکمل خاموشی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ میں یہاں لمبی تقریریں کرنے نہیں آیا، میں صرف کام اور نتائج پر یقین رکھتا ہوں۔ امید ہے آپ سب اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر سمجھتے ہوں گے۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، پھر اس کی نگاہیں ایک بار پھر نینا کے چہرے پر جمیں۔ نینا کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ اور جہاں تک میری پرسنل سیکرٹری کا تعلق ہے، ایان نے فاروق کی طرف دیکھے بغیر کہا، تو اس کے لیے کسی نئے انٹرویو کی ضرورت نہیں۔ آج سے مس نینا میری پرسنل سیکرٹری ہوں گی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ہال میں ایک ہلکی سی سرگوشی دوڑ گئی۔ مینیجر فاروق کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ذیشان نے حیرت سے نینا کو دیکھا جو خود بھی صدمے کی حالت میں بت بنی کھڑی تھی۔ وہ تو اپنی برطرفی کے پروانے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن یہاں تو اسے براہ راست CEO کی سیکرٹری بنا دیا گیا تھا۔ کیا؟ نینا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔
اس نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایان کو دیکھا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی خواب ہے یا پھر ایان کے بدلہ لینے کا کوئی نیا اور خوفناک طریقہ۔ وہ اسے اپنے اتنے قریب رکھ کر روز ذلیل کرنا چاہتا تھا، اسے ہر پل اس کی بے بسی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ ایان نے تمام سٹاف کو کام پر واپس جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنے عالیشان کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے مینیجر فاروق سے کہا، مس نینا کو 5 منٹ میں میرے کیبن میں بھیجیں۔ 5 منٹ نینا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس کے قدم من کے ہو رہے تھے جب وہ ذیشان کے دلاسے کے بعد CEO کیبن کے شیشے کے بھاری دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کم ان۔ اندر سے ایان کی تحکمانہ آواز آئی۔ نینا نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ کیبن کا ماحول انتہائی پرتعیش اور خاموش تھا۔ ایان اپنی عالی شان کرسی پر براجمان تھا اور سامنے پڑی کچھ فائلوں کو دیکھ رہا تھا۔ نینا دروازے کے قریب ہی رک گئی۔ ایان، تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ نینا کی زبان سے پرانے حق کے ساتھ بے ساختہ ایان کا نام نکل گیا۔ تم جانتے ہو میں اس نوکری کے لیے کتنی محنت؟ ایان، نہیں، کال می سر۔ ایان نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر انتہا درجے کے سرد اور سخت لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ اس نے فائل بند کی، اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا نینا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں پر ہم دوست یا دشمن نہیں ہیں، ایان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ باس ہوں میں تمہارا، اور میری سیکرٹری کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے باس سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ ایان کی سخت وارننگ اور رویے نے نینا کے اندر کا ضبط توڑ دیا۔ اس کی نم آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گلابی گالوں پر بہنے لگے۔ پلیز، نینا کی آواز کپکپائی، اس کے لہجے میں بے بسی اور التجا تھی۔ مجھے جاب سے مت نکالنا۔ تمہارے دل میں جتنی نفرت، جتنی دشمنی ہے، اسے کھل کر نبھا لو۔ مجھے ذلیل کر لو، سخت کام دے دو، لیکن میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھانا۔ پلیز ایان، سر۔ نینا نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کے روتے ہوئے لہجے کی بے بسی نے جیسے ایان کے اندر کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے چہرے کی سختی ایک پل کے لیے جیسے غائب ہو گئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں گہرا تحیر اور ایک نادیدہ درد تیر گیا۔ اس نے نینا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور اس کا سخت لہجہ ایک پل کے لیے بالکل ٹھٹک گیا۔ وہ جس نینا کو جانتا تھا وہ تو مغرور، کسی کے آگے نہ جھکنے والی اور ہر بات کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی لڑکی تھی، لیکن آج اس کے سامنے کھڑی نینا ٹوٹ چکی تھی۔ مجبوری نے اس کے غرور کو چکنا چور کر دیا تھا۔ ایان نے جلدی سے اپنے تاثرات کو چھپایا۔ میں نے تمہیں نوکری سے نکالنے کا اعلان نہیں کیا مس نینا، ایان نے اس بار دھیمی آواز میں کہا، حالانکہ اس کی پشت اب بھی نینا کی طرف تھی۔ تم کل سے اپنی ڈیوٹی سنبھال رہی ہو، فائلز میز پر موجود ہیں، جاؤ اور اپنا کام شروع کرو۔ نینا نے آنسو پوچھے حیرت سے ایان کی پشت کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ ایان نے مڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور گہری سانس لیتے ہوئے بڑبڑایا، تم نہیں جانتی نینا کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں رکھا ہے۔ 4 سال پہلے یونیورسٹی کا کینٹین معمول کے مطابق طلباء کے شور، کہکہوں اور چائے کے کپوں کی کھنک سے گونج رہا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ میں ماحول بے حد خوشگوار لگ رہا تھا، لیکن میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی کلاس روم کے باہر کا منظر کسی جنگ کے میدان سے کم نہیں تھا۔ نینا پاگلوں کی طرح اپنے بینچ اور بیگ کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور غصے کی لہریں واضح تھیں۔ آج اس کی سیمسٹر کی سب سے اہم پریزنٹیشن تھی، جس کے نمبرز اس کے فائنل گریڈ پر اثر انداز ہونے والے تھے، لیکن اس کا تیار کردہ فائل فولڈر پر اصرار طور پر غائب تھا۔ سارا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کلاس شروع ہونے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے اپنی فائل اسی میز پر رکھی تھی، نینا نے بال پیچھے دھکیلتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اس میں میری پوری 3 ہفتوں کی محنت تھی، تمام نوٹس اور گرافک ڈیزائن کے پرنٹس اسی میں تھے۔ سارا نے آس پاس کے میزوں کے نیچے جھانکتے ہوئے کہا، سکون رکھو نینا، کوئی تمہاری فائل کیوں اٹھائے گا؟ تم نے شاید غلطی سے کسی اور روم میں چھوڑ دی ہوگی، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو۔ نہیں سارا، میں کوئی چیز بھولتی نہیں ہوں۔ نینا اچانک رکی اور اس کی نظریں کلاس روم کے آخری کونے میں پڑے بینچ پر گئیں۔ وہاں ایان اپنے دوست حمزہ کے ساتھ بڑے آرام سے بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ جان بوجھ کر نینا کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ میں موجود بول پین کو انگلیوں پر گھما رہا تھا۔ نینا کے قدم خود بخود ایان کی میز کی طرف اٹھے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایان، نینا نے اس کے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا، میری پریزنٹیشن کی فائل کہاں ہے؟ ایان نے نہایت بے نیازی سے چائے کا کپ نیچے رکھا، اپنی گہری سیاہ آنکھیں اٹھائیں اور آبرو اچکا کر بولا، مس نینا، میں کیا تمہاری چیزوں کا چوکیدار ہوں؟ تمہیں اپنی چیزیں سنبھالنی نہیں آتی تو اس میں میرا کیا قصور؟ ڈرامے مت کرو ایان۔
نینا نے غصے سے کپکپاتی انگلی اس کی طرف اٹھائی۔ پورا بیچ جانتا ہے کہ تم کل سے میری پریزنٹیشن خراب کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، کیونکہ تمہیں ڈر تھا کہ میں تم سے زیادہ سکور کر لوں گی۔ فائل فوراً میرے حوالے کرو، حمزہ نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ نینا یار بات سنو، ایان تو صبح سے میرے ساتھ ہی تھا، تم بلا وجہ اس پر شک کر رہی ہو۔ تم اس کے دوست ہو حمزہ، تم تو اس کا ہی ساتھ دو گے نا؟ نینا نے حمزہ کو گھورا۔ ایان اپنی جگہ سے اٹھا اور نینا کی قریب آ کر جھکا۔ اس کے لہجے میں طنز اور مسکراہٹ رچی ہوئی تھی۔ دیکھو نینا، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو، ورنہ جا کر پروفیسر کے سامنے رو لو کہ سر میں بغیر تیاری کے آ گئی ہوں۔ الزام لگانے سے پہلے کوئی ثبوت ہونا چاہیے، صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا۔ اسی وقت پروفیسر ہال میں داخل ہوئے اور انہوں نے نینا کا نام پکارا۔ مس نینا، آپ کی باری ہے، مائک سنبھالیں اور پریزنٹیشن شروع کریں۔ نینا نے ایان کو ایک زہریلی نظر سے دیکھا۔ اس کے پاس بحث کا وقت نہیں تھا۔ وہ بنا نوٹس کے صرف اپنی یادداشت کے بھروسے پر اسٹیج پر گئی اور جیسے تیسے پریزنٹیشن دی۔ اگرچہ وہ ذہین تھی، لیکن نوٹس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی اہم نکات بھول گئی اور پروفیسر نے اس کی گریڈنگ میں نمبر کاٹ لیے۔ جب وہ اسٹیج سے اتری تو اس نے دیکھا کہ ایان کلاس روم کے پچھلے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اس کی بغل میں نینا کا وہی گم شدہ نیلا فولڈر آدھا باہر جھانک رہا تھا۔ ایان نے نینا کو دیکھتے ہی وہ فولڈر ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ نینا کا خون کھول اٹھا، اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ایان، اب ذرا میری باری کا انتظار کرو۔ اس نے دانت پیس کر اپنے آپ سے وعدہ کیا۔ 2 دن بعد یونیورسٹی کا آرٹ اینڈ ڈیزائن اسٹوڈیو طلبہ کی آمد و رفت سے گرم تھا۔ ایان اپنے فائنل سیمسٹر کے آرٹ پروجیکٹ پر پچھلے 1 ہفتے سے دن رات ایک کر رہا تھا۔ وہ ایک بڑا اور بے حد خوبصورت کینوس بورڈ تھا جس پر اس نے ہاتھ سے ایک پیچیدہ اور باریک آرٹ ورک تیار کیا تھا۔ یہ پروجیکٹ اس کی سالانہ تشخیص کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا تھا۔ یار ایان، ماننا پڑے گا، حمزہ نے کینوس کو سراہتے ہوئے کہا۔ اس پروجیکٹ پر تمہاری محنت صاف نظر آ رہی ہے۔ پروفیسر سید تو دیکھ کر ہی تمہیں A+ دے دیں گے۔ اب تو پورا ڈپارٹمنٹ مانتا ہے کہ تم سے بہتر آرٹسٹ کوئی نہیں۔ ایان نے گرد و غبار سے اٹے ہاتھوں کو صاف کیا اور مسکرا کر بولا شکریہ یار، بس اب 5 منٹ میں اس کی فائنل وارنشنگ کروں گا اور پھر یہ جمع ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج کے بعد میری ٹینشن ختم۔ اسی لمحے نینا اسٹوڈیو کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا کھولتا ہوا گرم چائے کا مگ تھا۔ اس کے ساتھ سارا بھی تھی، جو بار بار اس کے بازو کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نینا پلیز میری بات سنو، سارا نے دھیمی آواز میں التجائیہ کہا۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اگر تم نے کچھ گڑبڑ کی تو مسئلہ بڑھ جائے گا۔ سارا، اس نے میری 3 ہفتوں کی محنت ڈسٹ بن میں پھینکی تھی، نینا نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ جب کسی کی محنت پر پانی پھرتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ نینا سیدھی ایان کے کینوس کی طرف بڑھی۔ وہ اتنی تیزی سے آئی کہ ایان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ نینا جان بوجھ کر اپنے قدموں پر لڑکھڑائی اور جیسی وہ کینوس کے پاس سے گزری، چائے کا پورا مگ سیدھا ایان کے خوبصورت سفید کینوس پر الٹ دیا۔ ایک گہرا براؤن دھبا پورے شاہکار پر پھیل گیا اور سیاہی کی باریک لائنیں بہہ کر نقشہ بگاڑنے لگیں۔ اسٹوڈیو میں موجود تمام طلبہ کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ اوہ مائی گاڈ، حمزہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ایان بت بنا کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کا پورا ہفتہ، اس کی راتوں کی نیند اور اس کا شاہکار ایک سیکنڈ میں برباد ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ صدمے سے زرد ہوا اور پھر اچانک غصے سے سرخ ہو گیا۔ نینا، ایان کی دھار سے اسٹوڈیو کے شیشے لرز اٹھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نینا نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا اور انتہائی مصنوعی انداز میں معصوم چہرہ بناتے ہوئے بولی، اوہو، آئی ایم سو سوری ایان، میرا پاؤں اچانک کسی چیز سے الجھ گیا اور ہاتھ پھسل گیا۔ میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ ایان نے آگے بڑھ کر نینا کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن حمزہ نے فوراً اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ ایان، خود پر قابو رکھو، سب دیکھ رہے ہیں۔ قابو کیسے رکھوں حمزہ؟ ایان چیخا۔ اس لڑکی نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے، اس نے میرا پورا پروجیکٹ برباد کر دیا۔ نینا نے مسکرا کر ایان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور دھیمی آواز میں بولی، لیکن ایان، الزام لگانے سے پہلے کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے نا؟ کیا تمہارے پاس ثبوت ہے کہ میں نے یہ جان بوجھ کر کیا؟ بغیر ثبوت کے تو بات نہیں بنتی۔ ایان کی آنکھوں میں جیسے آگ کے شعلے لپکنے لگے۔ اس کی گرفت حمزہ کے کندھے پر سخت ہو گئی۔ تم نے مجھ سے بدلہ لیا ہے نینا، تم اتنی گر سکتی ہو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کینٹین اور اسٹوڈیو کے باہر اب تمام کلاس فیلوز کا رش لگ چکا تھا۔ معاملہ صرف ایان اور نینا تک محدود نہیں رہا تھا۔
بلکہ پورا بیچ 2 گروپوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ حد پار کرتی ہے، ایان کا ایک حمایتی کلاس فیلو چیخا۔ کسی کے فائنل پروجیکٹ کو اس طرح خراب کرنا سچ میں گھٹیا حرکت ہے۔ تم لوگ ایان کی طرفداری بند کرو، نینا کی ایک سہیلی نے فوراً آگے آ کر کہا۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ 2 دن پہلے ایان نے نینا کے نوٹ چھپائے تھے؟ تم سب کو نینا کی محنت نظر نہیں آئی تھی؟ اس نے جو بویا وہی کاٹا ہے۔ او میڈم، ایان نے نینا کی فائل نہیں چرائی تھی، اس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حمزہ نے آگے بڑھ کر صفائی دی۔ ثبوت تمہارے دوست کا وہ ڈرامائی انداز تھا، سارا نے غصے سے جواب دیا۔ ہم سب جانتے کہ ایان نے ہی فائل چھپائی تھی۔ نینا نے بالکل صحیح کیا۔ اسٹوڈنٹس کا شور اور نعرے بازی اتنی بڑھ گئی کہ کینٹین کے تمام طلبہ تماشائی بن گئے۔ لڑکوں کا گروپ ایان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، جبکہ لڑکیوں کا گروپ نینا کو گھیرے میں لے کر ایان کے خلاف نعرے لگانے لگا۔ دونوں طرف کا ماحول شدید کشیدہ ہو چکا تھا۔ ایان نے نینا کی طرف قدم بڑھائے، اس کا لہجہ بے حد خطرناک ہو چکا تھا۔ تم نے میری محنت برباد کی ہے نینا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے آج کیا شروع کیا ہے۔ میں تمہیں اس کی وہ سزا دوں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نینا نے بھی اپنے شانے اچکائے، اس کی آنکھوں میں بالکل ڈر نہیں تھا۔ معافی مانگی کس نے ہے ایان؟ تم نے جو جنگ شروع کی تھی میں نے تو بس اس کا جواب دیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے ہرا سکتے ہو؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، میں تمہاری ہر چال کا جواب یوں ہی دوں گی۔ سارا نے نینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا۔ نینا چلو یہاں سے، ماحول بہت خراب ہو رہا ہے۔ دوسری طرف حمزہ بھی ایان کو زبردستی پیچھے لے جانے لگا۔ ایان چلو یار، پروفیسر آنے والے ہیں، بات انتظامیہ تک پہنچ گئی تو تم دونوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ایان اور نینا ایک دوسرے کو گھورتے رہے، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور دشمنی کی دیوار اور اونچی ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم رنگ برنگی روشنیوں، موسیقی اور طلباء کے پرجوش شور سے گونج رہا تھا۔ سالانہ ڈرامہ فیسٹیول اپنے عروج پر تھا اور میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کا ڈرامہ اس پورے فیسٹیول کا سب سے اہم شو تھا۔ اسٹیج کے پیچھے سخت افراتفری کا عالم تھا۔ اداکار اپنے ڈائیلاگز دہراتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، میک اپ آرٹسٹ آخری فنشنگ دے رہے تھے اور ڈائریکٹرز اپنے واکی ٹاکی پر مسلسل ہدایات دے رہے تھے۔ نینا اس سال کے سب سے بڑے ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہی تھی۔ اس کی محنت، لگن اور اداکاری کی صلاحیت کا ہر کوئی معترف تھا۔ ڈرامہ شروع ہونے میں اب صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا اور نینا اپنے گرین روم میں اپنے خاص اسٹیج کا کاسٹیوم پہنے تیار ہو رہی تھی۔ سارا، ذرا میرا وہ پرپل اور گولڈن گاؤن تو لانا جو ہینگر پر ٹنگا تھا۔ نینا نے بال سنوارتے ہوئے آئینے کے سامنے سے آواز دی۔ سارا جیسے ڈریسنگ روم کے کونے میں لٹکے ہوئے ہینگر کی طرف بڑھی، اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ نینا، اوہ مائی گاڈ، یہ کیا ہوا؟ سارا کی آواز میں شدید صدمہ تھا۔ نینا تیزی سے مڑی اور سارا کے ہاتھ میں موجود گاؤن کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ خوبصورت قیمتی زری کا گاؤن جگہ جگہ سے کینچی سے بری طرح کاٹا گیا تھا اور اس پر پرماننٹ انک کے بدنما دھبے بنے ہوئے تھے۔ ڈریس اس قابل بالکل نہیں رہا تھا کہ اسے پہنا جا سکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نینا دوڑتی ہوئی سارا کے پاس آئی اور کپڑے کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لرزتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ آدھے گھنٹے میں شو شروع ہونے والا ہے۔ میں نے 2 ماہ اس کردار کے لیے دن رات ایک کیا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ وہاں موجود باقی لڑکیاں اور گرین روم کا عملہ بھی وہاں جمع ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہر شخص ششدر رہ گیا۔ یہ کام صرف ایک ہی شخص کا ہو سکتا ہے، سارا نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایان وہی ہے جو تم سے آرٹ پروجیکٹ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے پرسوں کینٹین میں تمہیں دھمکی بھی دی تھی کہ وہ تم سے ایسا بدلہ لے گا کہ تم یاد رکھو گی۔ وہ اتنی نیچ حرکت کر سکتا ہے؟ نینا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے غصے اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ میں جانتی تھی وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، لیکن وہ میری اور پورے ڈپارٹمنٹ کی محنت کو اس طرح برباد کر دے گا میں نے نہیں سوچا تھا۔ اسی وقت ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹا اور ایان اپنے دوست حمزہ کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرامے کی اسکرپٹ کی فائل تھی۔ جب اس نے وہاں لوگوں کا ہجوم اور نینا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ کیا ڈرامہ چل رہا ہے یہاں؟ باہر شو شروع ہونے والا ہے اور تم لوگ یہاں بھیڑ لگائے کھڑے ہو، ایان نے روایتی لہجے میں کہا۔ سارا تپ کر ایان کے سامنے آئی اور کٹا ہوا گاؤن اس کے منہ کے سامنے کر دیا۔ ڈرامہ ہم نہیں کر رہے۔ ایان دیکھو اپنی گھٹیا حرکت، تمہاری نینا سے جتنی بھی دشمنی تھی تم اسے باہر نبھاتے۔ اس ڈرامے میں پورے ڈپارٹمنٹ کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ تم نے نینا کا کاسٹیوم خراب کر کے ثابت کر دیا کہ تم کتنے چھوٹے ذہن کے انسان ہو۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے اس برباد شدہ گاؤن کو دیکھا اور پھر نینا کے سسکتے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی۔
اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گہری حیرت اور ناگواری ابھری۔ حمزہ نے ایان کے کان میں آہستہ سے کہا، ایان یار سچ بتا، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ دیکھ بات اب بہت بڑھ جائے گی اگر پروفیسر کو پتہ چلا۔ ایان نے حمزہ کو ایک سخت گھوری سے نوازا اور پھر تمام لوگوں کی طرف دیکھ کر کاٹدار لہجے میں بولا، اگر مجھے کسی سے بدلہ لینا ہو تو میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھلے عام لیتا ہوں۔ پیٹھ پیچھے چوہوں کی طرح کپڑے کاٹنے کی گھٹیا حرکتیں ایان کی نہیں ہو سکتی تو پھر اور کون کرے گا؟ نینا نے آگے بڑھ کر نم آنکھوں سے ایان کو گھورا۔ تمہارے علاوہ میری اس یونیورسٹی میں کسی سے اتنی دشمنی نہیں ہے۔ ایان نے نینا کے بے بس چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں کہیں ایک ناگوار احساس نے جنم لیا۔ وہ نینا کو اپنے مقابل ایک مضبوط اور ڈٹنے والی دشمن کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا۔ اس طرح روتی اور ٹوٹتی ہوئی نینا کو دیکھنا اس کے لیے بھی عجیب سا تھا۔ ایان نے نینا کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے مڑ کر باہر نکل گیا۔ دیکھا، بھاگ گیا یہاں سے کیونکہ اس کے پاس صفائی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سارا نے غصے سے کہا۔ آڈیٹوریم کے پچھلی راہداری میں ایان تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ حمزہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ ایان تم اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ ایان اچانک رکا اور بیک سٹیج کے کونے میں کھڑے ایک طالب علم ریحان پر اس کی تیز نگاہیں جا ٹکیں۔ ریحان جو میڈیا ڈپارٹمنٹ کا ہی ایک حاسد طالب علم تھا اور نینا کے مقابلے میں معاون کردار ملنے پر پچھلے کئی دنوں سے کڑ رہا تھا، ایک کونے میں کھڑا چپکے سے مسکرا رہا تھا۔ ایان کے ذہن میں فوراً کچھ کلک ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ریحان کی شرٹ کی آستینے پر سیاہ روشنائی کا ایک ہلکا سا دھبا لگا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ بار بار اپنے کوٹ کی اندرونی جیب کی طرف جا رہا تھا۔ ایان نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے ریحان کا کالر دبوچ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ ایان یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے! ریحان گھبرا کر چیخا۔ روشنائی کا نشان تمہاری آستین پر کیا کر رہا ہے ریحان؟ ایان کی آواز میں گرج تھی۔ اس نے ریحان کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر زبردستی ایک تیز کینچی باہر نکال لی۔ اور یہ کینچی؟ تم نے نینا کا گاؤن کاٹا ہے نا؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ ریحان نے مکرنے کی کوشش کی لیکن ایان نے اس کا گلا مزید بھیج دیا۔ سچ بولو ورنہ میں ابھی سیکیورٹی اور پروفیسر سعید کو بلا کر تمہاری تلاشی کرواتا ہوں۔ تمہاری انگلیوں پر لگی سیاہی تمہیں اگلے 5 سال کے لیے اس یونیورسٹی سے نکلوانے کے لیے کافی ہے۔ ایان نے اتنی سختی سے کہا کہ ریحان کی روح کانپ گئی۔ ہاں میں نے ہی کیا ہے، ریحان نے بوکھلا کر اعتراف کر لیا۔ وہ نینا ہمیشہ ہیروئن بنتی ہے، ہر ڈرامے میں اسے ہی لیڈ رول ملتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آج وہ پورے آڈیٹوریم کے سامنے شرمندہ ہو اور شو کینسل ہو جائے۔ حمزہ نے حیرت سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اوہ مائی گاڈ ریحان، تم اتنے گھٹیا نکلے! اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ایان نے یہ سب کیا ہے۔ ایان نے ریحان کو جھٹکے سے دور دھکیلا۔ تم جیسے بزدل لوگ صرف دوسروں کی محنت پر پانی پھیرنا جانتے ہیں۔ اگر تم نے آج کے بعد نینا کے قریب جانے کی بھی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگے۔ اب دفع ہو جائے یہاں سے۔ ریحان ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ حمزہ نے ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار ایان چلو اندر جا کر سب کو بتاتے ہیں کہ سچ کیا ہے، تاکہ نینا اور سارا کو تمہاری پاک دامنی کا پتہ چلے۔ نہیں، ایان نے فوراً حمزہ کو روکا۔ سب کو سچ بتانے کا وقت ابھی نہیں ہے۔ ابھی سب سے بڑا مسئلہ ڈرامے کو بچانا ہے۔ نینا نے اس رول کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ میں اس کی محنت کو ایک حاسد انسان کی وجہ سے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اب نیا ڈریس کہاں سے آئے گا؟ صرف 20 منٹ بچے ہیں۔ حمزہ پریشان ہو گیا۔ ایان نے فوراً اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو زہیب، میں ایان بول رہا ہوں۔ تمہارے بوتیک پر وہ جو پرپل زری والا شاہی گاؤن ڈسپلے میں لگا تھا، مجھے وہ ابھی کے ابھی چاہیے۔ 5 منٹ کے اندر اپنے رائڈر سے کہو کہ یونیورسٹی آڈیٹوریم کے بیک گیٹ پر پہنچائے۔ رقم میں ابھی آن لائن ٹرانسفر کر رہا ہوں، 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ گرین روم میں نینا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈائریکٹر شو کینسل کرنے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک گرین روم کا پردہ ہٹا اور سارا ہاتھ میں ایک بڑا خوبصورت گفٹ باکس لیے اندر داخل ہوئی۔ نینا دیکھو! سارا کی آواز میں بے پناہ جوش اور حیرت تھی۔ نینا نے بے دلی سے سر اٹھایا۔ کیا ہے سارا؟ اب کس چیز کا تماشا ہے؟ سارا نے باکس نینا کے سامنے کھولا۔ اندر وہی پرپل اور گولڈن گاؤن رکھا ہوا تھا، لیکن یہ پہلے والے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت، نفیس اور دمکتا ہوا تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ نینا نے حیرت سے اس ریشمی کپڑے کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو بالکل نیا ہے، یہ ابھی ایک رائڈر دے کر گیا ہے، سارا نے مسکرا کر بتایا۔ اور سب سے بڑی بات نینا، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، تمہارا کاسٹیوم ایان نے نہیں بلکہ ریحان نے خراب کیا تھا۔ کیا؟ ریحان نے؟ لیکن تمہیں کیسے پتا؟
سارا نے تفصیلاً بتایا۔ میں ابھی بیک گیٹ کی طرف پانی لینے گئی تھی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ ایان نے ریحان کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اس سے کینچی چھینی اور اسے پولیس کی دھمکی دے کر سچ اگلوا لیا۔ اور نینا، یہ جو نیا گاؤن تمہارے ہاتھ میں ہے نا، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ایان نے اپنے بوتیک فرینڈ سے ارجنٹ ارینج کروایا ہے۔ اس نے تمام پیمنٹ خود کی اور رائڈر کو خاص ہدایت دی کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ یہ اس نے بھیجا ہے۔ نینا بت بن گئی، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود نیا گاؤن جیسے اس کے دل پر ایک بوجھ بن گیا۔ وہ ایان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، جس نے 2 دن پہلے اس کا پروجیکٹ خراب کیا تھا، لیکن آج اسی ایان نے اپنی تمام انا، تمام دشمنی کو ایک طرف رکھ کر نینا کے خوابوں اور اس کے ڈرامے کی لاج رکھ لی تھی۔ اس نے میرے لیے یہ کیوں کیا؟ نینا کے منہ سے بمشکل نکلا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، کیونکہ وہ شاید ویسا بالکل نہیں ہے جیسا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ سارا نے نرمی سے کہا، اب جلدی کرو نینا، تیار ہو جاؤ۔ اب تمہیں اسٹیج پر جا کر ثابت کرنا ہے کہ ایان کی یہ خاموش مدد ضائع نہیں گئی۔ 10 منٹ بعد ڈرامہ شروع ہوا۔ نینا جب نئے گاؤن میں ملبوس اسٹیج پر آئی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین اداکاری کی۔ اس کے ڈائیلاگز میں جو درد اور سچائی تھی، اس نے ہال میں موجود ہر شخص کو سحر زدہ کر دیا۔ اسٹیج کی تیز روشنیوں کے پار آڈیٹوریم کے آخری کونے میں ایان ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں صرف نینا پر جمی ہوئی تھیں۔ ڈرامہ ختم ہوا تو پورا آڈیٹوریم اسٹینڈنگ اویشن دے رہا تھا۔ پردہ گرنے سے پہلے نینا کی نظریں رش کو چیرتی ہوئی سیدھی آڈیٹوریم کے آخری کونے میں کھڑے ایان سے جا ملی۔ نینا نے اپنی نم آنکھوں سے ایان کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں شکر گزاری، ندامت اور ایک اندیکھا جذبہ تھا۔ ایان نے نینا کی نظروں کا پیغام سمجھ لیا۔ اس نے ہلکا سا اپنا سر ہلا کر نینا کی کارکردگی کو سراہا اور پھر بغیر کچھ کہے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ نینا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن عجیب انداز میں تیز ہو رہی تھی۔ اس رات ان دونوں کی کٹر دشمنی میں پہلی بار ایک خاموش دراڑ پڑ چکی تھی۔ نینا کو احساس ہو گیا تھا کہ ایان چاہے جتنا بھی سخت اور مغرور نظر آئے، اس کے سینے میں ایک درد مند دل دھڑکتا تھا، اور یہی احساس نینا کے دل میں اس کے لیے پہلا نرم گوشہ بن کر ابھرا۔ آفس کے باقی تمام ملازمین اپنے کام ختم کر کے جا چکے تھے۔ ہال کی زیادہ تر بتیاں گل ہو چکی تھیں۔ صرف نینا کے ڈیسک اور CEO کے شیشے والے کیبن میں روشنی چمک رہی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور نینا صبح سے مسلسل فائلوں کی چھان بین اور رپورٹس تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن واضح تھی اور کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں مینیجر فاروق، جو نینا کو ایان کا خاص اور خود سے زیادہ اہمیت ملنے پر اندر ہی اندر جلتا تھا، فائلوں کا ایک بھاری پلندہ اٹھائے اس کے ڈیسک کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک خبیثانہ مسکراہٹ تھی۔ مس نینا۔ فاروق نے فائلیں نینا کے ڈیسک پر رکھیں۔ یہ تمام پچھلے 3 سالوں کی آڈٹ رپورٹس ہیں۔ صبح 9 بجے کی میٹنگ سے پہلے ان سب کا فائنل سمری چارٹ تیار ہونا چاہیے۔ نینا نے حیرت اور پریشانی سے فائلوں کے اس ڈھیر کو دیکھا اور پھر فاروق کی طرف دیکھا۔ لیکن فاروق صاحب، یہ تو آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور میری ڈیوٹی کا وقت تو 1 گھنٹہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی تمام فائلز مکمل کر چکی ہوں، فاروق نے توہمانہ لہجے میں کہا۔ دیکھیں مس نینا، یہ CEO کا آفس ہے، یہاں وقت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اتنی اہم ذمہ داری ملی ہے تو نخرے مت دکھائیں۔ اگر کام نہیں کر سکتی تو صاف کہہ دیں، میں باس کو بتا دوں گا کہ آپ اس جاب کے قابل نہیں ہیں۔ نینا نے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ذرا سی شکایت اسے نوکری سے محروم کر سکتی تھی۔ یہ فائلز آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈیسک کے بجائے یہاں کیا کر رہی ہیں فاروق صاحب؟ اچانک پیچھے سے ایان کی باروب اور سرد آواز گونجی۔ فاروق کا رنگ ایک پل میں فک ہو گیا۔ فاروق نے فوراً اپنا لہجہ بدلا اور خوشامدی انداز میں مسکرا کر بولا، اوہ سر، کچھ نہیں، بس میں سوچ رہا تھا کہ مس نینا کو تھوڑا اضافی کام سیکھنے کا موقع مل جائے۔ ان کی بہتری کے لیے ہی دے رہا تھا، تاکہ کل کی میٹنگ میں کوئی کمی نہ رہے۔ ایان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں فاروق کے لیے شدید ناگواری تھی۔ اپنا کام جونیئرز پر تھوپنا اور اپنی نااہلی چھپانے کے لیے دوسروں کو ہراساں کرنا بہتری نہیں کہلاتا فاروق صاحب، ایان نے سخت اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ آڈٹ رپورٹس تیار کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ یہ تمام فائلز فوراً یہاں سے اٹھائیں اور اپنے ڈیسک پر لے جائیں۔ فاروق کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لیکن سر، میں نے کہا فائلز اٹھائیں۔ ایان کی آواز میں ایسی دھاک تھی کہ فاروق نے جلدی سے تمام فائلز اٹھا لیں۔ اور سنیں،
اگر کل صبح 9 بجے تک کی رپورٹس میری میز پر نہ ہوئیں تو آڈٹ سمری کے ساتھ ساتھ آپ کا برطرفی کا لیٹر بھی تیار ہوگا. اب نکلیں یہاں سے. فاروق گھبرا کر سر جھکائے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا. جب فاروق نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ایان نے نینا کی طرف دیکھا جو بت بنی کھڑی دیکھ رہی تھی، لیکن ایان کے چہرے پر فوراً وہی روایتی سنجیدگی اور روکھا پن واپس آ گیا. مس نینا، صرف اپنے حصے کا کام ختم کریں اور فوراً گھر جائیں. ایان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا. مجھے اپنے آفس میں بلا وجہ دیر تک بیٹھ کر مظلوم بننے والے ملازمین بالکل پسند نہیں ہیں. یہ کہہ کر ایان مڑا اور واپس اپنے کیبن میں جا کر بیٹھ گیا. نینا نے ایک گہری سانس لی. ایان کی ڈانٹ میں بھی اس کے لیے ایک تحفہ تھا. اس نے اسے فاروق کے ظلم سے بچا لیا تھا. رات کے 9:30 بج چکے تھے. نینا کا سر تھکن اور بھوک سے پھٹ رہا تھا. وہ اپنے آخری لیٹر کا پرنٹ نکال رہی تھی کہ پورا آفس مکمل تاریک اور خاموش ہو چکا تھا. صرف اس کا کمپیوٹر آن تھا. اسی لمحے آفس کا مرکزی دروازہ کھلا اور ذیشان ہاتھ میں ایک بڑا شاپر اور گرما گرم کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہوا. نینا، تم ابھی تک یہاں ہو؟ ذیشان نے مسکرا کر سامان اس کے میز پر رکھا. نینا نے تھکے ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا. بس ذیشان، آخری پرنٹ نکال رہی ہوں. لیکن یہ سب کیا ہے؟ ذیشان نے کافی کا مگ نینا کی طرف بڑھایا. تم نے نہیں منگوایا نینا، لیکن باس نے خاص طور پر تمہارے لیے آرڈر کیا ہے، ذیشان نے دھیمی آواز میں بتایا. نینا کے ہاتھ مگ پکڑتے ہوئے جم گئے. کیا؟ ایان یعنی سر نے؟ ہاں، ذیشان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. آدھا گھنٹہ پہلے سر اپنے کیبن سے نکل کر باہر جانے لگے تو انہوں نے مجھے یہ پیکٹ اور کافی تھمائی. انہوں نے مجھ سے سخت لہجے میں کہا کہ یہ مس نینا کو دے دو، وہ صبح سے بھوکی ہے. لیکن میرا نام مت لینا کہ میں نے بھیجا ہے. لیکن نینا، تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا. نینا ششدر رہ گئی. اس نے کیبن کی طرف دیکھا جو اب بالکل اندھیرا تھا. ایان جا چکا تھا. وہ خود کیوں نہیں آئے؟ نینا نے بے ساختہ پوچھا. تم جانتی تو ہو ان کا مزاج، ذیشان نے مسکرا کر کہا. باہر سے بالکل پتھر اور سخت بنتے ہیں، جیسے دنیا کے سب سے ظالم باس ہوں، لیکن اندر سے وہ تمہاری بہت پرواہ کرتے ہیں. جب تم کام کر رہی تھی تو میں نے کیبن کے شیشے سے کئی بار دیکھا. وہ بار بار تمہاری طرف دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے. ذیشان کی باتیں سن کر نینا کے دل کے تار چھڑ گئے. اس نے گرم کافی کا مگ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما. اس کی گرمائش جیسے اس کے تھکے ہوئے وجود میں اترنے لگی. نینا کی آنکھوں کے سامنے یونیورسٹی کا وہ سالانہ فیسٹیول گھوم گیا جہاں ایان نے اپنا نام لائے بغیر اس کا ڈرامہ اور کاسٹیوم بچایا تھا. اور آج پھر 4 سال بعد ایان نے وہی سب دہرایا تھا. تم بالکل نہیں بدلے ایان، نینا نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچا. اس کی نم آنکھوں میں ایک پیاری سی چمک ابھر آئی. آج اسے پہلی بار یقین ہو گیا تھا کہ ایان کا یہ سخت رویہ، اس کی چیخ و پکار اور اس کا غرور صرف ایک اوپر کا دکھاوا اور نقاب تھا، جس کے پیچھے وہی پرانا پرواہ کرنے والا اور خاموش محبت کرنے والا ایان چھپا ہوا تھا. کانفرنس روم میں شیشے کی بڑی میز پر جدید لیپ ٹاپس، مائکرو فونز اور ملٹی نیشنل کمپنی کے نمائندوں کے لیے واٹر بوٹلز رکھی ہوئی تھیں. آج کا دن کمپنی کی تاریخ کا سب سے بڑا دن تھا کیونکہ 50 کروڑ کے نئے پروجیکٹ کے لیے غیر ملکی کلائنٹس کے سامنے حتمی پریزنٹیشن دی جانی تھی. اگر یہ کانٹریکٹ مل جاتا تو کمپنی کی قسمت بدل جاتی اور اس تمام پریزنٹیشن کو تیار کرنے کی بنیادی ذمہ داری نینا کے کندھوں پر تھی. صبح کے 10 بج رہے تھے. کلائنٹس کا سربراہ مسٹر ولسن اپنی ٹیم کے ساتھ میز کے گرد بیٹھ چکا تھا. ایان اپنے بلیک سوٹ میں ملبوس اب انتہائی پراعتماد انداز میں آخری جائزہ لے رہا تھا، جبکہ مینیجر فاروق چہرے پر ایک چالاک اور مکارانہ مسکراہٹ لیے کونے میں کھڑا تھا. مس نینا، پریزنٹیشن کی ماسٹر USB ڈرائیو اور فائلز پروجیکٹر سے کنیکٹ کریں. ہمارے پاس اب صرف 2 منٹ ہیں. ایان نے اپنی باروب آواز میں نینا کو ہدایت دی. جی سر، ابھی کرتی ہوں، نینا نے مسکرا کر کہا اور نیلا فولڈر کھولا. لیکن جیسے اس نے فولڈر میں ہاتھ ڈالا اس کی رنگت لمحوں میں زرد پڑ گئی. فولڈر بالکل خالی تھا. اس میں نہ تو USB تھی جس میں پریزنٹیشن کا فائنل 3D ماڈل محفوظ تھا اور نہ ہی تیار کردہ خاکہ. نینا کے ہاتھ کپ کپانے لگے. اس نے اپنا پورا بیگ میز کی درازیں اور فائلیں الٹ پلٹ کر دیں لیکن USB غائب تھی. اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا. مس نینا، کیا ہوا؟ اینیمیشن پروجیکٹ پر ڈسپلے کیوں نہیں ہو رہی؟ ایان نے اپنی سنجیدہ نگاہیں نینا پر جماتے ہوئے پوچھا. سر وہ، نینا کی زبان لڑکھڑائی. USB ڈرائیو یہاں نہیں ہے. میں نے 10 منٹ پہلے خود اسے اس نیلے فولڈر میں رکھا تھا لیکن اب یہ غائب ہے. یہ سنتے ہی مینیجر فاروق جیسے اسی موقع کے انتظار میں تھا. وہ فوراً آگے بڑھا اور کلائنٹس کے سامنے بلند آواز میں چیخا. کیا غائب ہے؟ مس نینا، یہ آپ کی لاپرواہی کی انتہا ہے. 50 کروڑ کا پروجیکٹ داؤ پر لگا ہوا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ فائل غائب ہے.
فاروق نے ایان کی طرف مڑ کر ڈرامائی انداز میں ہاتھ جوڑے۔ سر، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی میں اتنے بڑے پروجیکٹ سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے۔ اس نے ہماری کمپنی کی ناک کٹوا دی ہے۔ کلائنٹس کے سامنے ہماری عزت مٹی میں مل گئی ہے۔ سر، میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسی لاپرواہ اور نااہل سیکرٹری کو فوراً نوکری سے فائر کیا جائے اور اس پر کمپنی کی اہم معلومات ضائع کرنے کی پاداش میں کیس درج کروایا جائے۔ نینا کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے۔ پلیز فاروق صاحب، میں نے کوئی لاپرواہی نہیں کی۔ نینا نے روتے ہوئے التجا کی۔ سر ایان، میری بات پر یقین کریں، میں نے رات 3 بجے تک جاگ کر یہ پریزنٹیشن فائنل کی تھی۔ میں نے صبح خود USB اس فولڈر میں رکھی تھی، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی۔ فاروق نے تپ کر کہا، جھوٹ بولنا بند کرو مس نینا، اب آنسو بہا کر مظلوم بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سر، انہیں فوراً یہاں سے باہر نکلوائیں۔ ایان، جو اب تک مکمل خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنی جگہ سے اٹھا اور نینا کی نم آنکھوں میں دیکھا جہاں بے گناہی اور بے بسی لکھی تھی۔ فاروق صاحب، آپ کو فیصلہ سنانے کا اختیار کس نے دیا؟ ایان کی ٹھنڈی اور کاٹدار آواز سے پورا روم ساکت ہو گیا۔ فیصلے اس آفس میں صرف ایان کرتا ہے۔ ایان نے فوراً اپنا فون نکالا اور ذیشان کو کال ملائی۔ ذیشان، IT ڈپارٹمنٹ سے سیکیورٹی انچارج کو لے کر اگلے 1 منٹ میں کانفرنس روم پہنچو اور پچھلے 2 گھنٹوں کی CCTV کیمرے کی فوٹیج بڑی اسکرین پر آن کرو۔ فاروق کا رنگ ایان کا حکم سنتے ہی لمحوں میں فک ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں چمکنے لگیں۔ سر، CCTV فوٹیج کی کیا ضرورت ہے؟ مس نینا کی لاپرواہی صاف ظاہر ہے۔ فاروق نے کپکپاتی آواز میں روکنے کی کوشش کی۔ خاموش رہیں فاروق صاحب، ایان نے غصے سے دھاڑ کر کہا۔ کچھ ہی دیر میں ذیشان سیکیورٹی انچارج کے ساتھ روم میں داخل ہوا اور اس نے کانفرنس روم کے بڑے پروجیکٹر پر نینا کے ڈیسک کے پاس کا CCTV کیمرے کا منظر چلا دیا۔ تمام لوگوں کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ صبح 9:15 پر نینا اپنا فولڈر میز پر رکھ کر 1 منٹ کے لیے پرنٹ لینے گئی تھی۔ اسی وقت مینیجر فاروق دائیں بائیں دیکھتا ہوا نینا کے ڈیسک کے پاس آیا۔ اس نے نہایت صفائی سے نیلے فولڈر سے USB نکالی اور اسے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں چھپا کر تیزی سے نکل گیا۔ منظر دیکھتے ہی پورا کانفرنس روم حیرت کے شدید صدمے میں ڈوب گیا۔ مسٹر ولسن نے ناگواری سے فاروق کو دیکھا۔ ذیشان نے آگے بڑھ کر فاروق کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی نیلی USB ڈرائیو باہر نکال کر ایان کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ رہی فائل سر، ذیشان نے فاروق کو گھورتے ہوئے کہا۔ فاروق کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایان کے قدموں میں گرنے کے انداز میں بولا، سر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں مس نینا سے حسد کرتا تھا کیونکہ آپ اسے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ میں بس اسے آپ کی نظروں میں گرانا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ ایان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے فاروق کا کالر دبوچا اور اسے جھٹکے سے اٹھایا۔ تم نے صرف نینا پر الزام نہیں لگایا، تم نے اس کمپنی کا اعتماد توڑنے کی کوشش کی ہے۔ فاروق، تم جیسے گھٹیا اور حاسد انسان کی اس آفس میں کوئی جگہ نہیں۔ ایان نے سیکیورٹی گارڈز کو اشارہ کیا۔ اسے فوراً یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالو اور اس کے خلاف سازش اور چوری کی FIR درج کرواؤ۔ آج کے بعد یہ شخص اس انڈسٹری میں کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ گارڈز فاروق کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جبکہ اس کی مافیوں کی آوازیں راہداری میں دم توڑ گئیں۔ ایان نے کلائنٹس کی طرف مڑ کر نہایت شائستگی سے معذرت کی، USB پروجیکٹر میں لگائی اور نینا کو مسکرا کر دیکھا۔ مس نینا، اب آپ کی محنت کو دنیا کے سامنے لانے کا وقت ہے، پریزنٹیشن شروع کریں۔ نینا نے آنسو پوچھے اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں اتنی شاندار پریزنٹیشن دی کہ غیر ملکی کلائنٹس نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں اور 50 کروڑ کا کانٹریکٹ اسی وقت سائن کر دیا۔ دوپہر کے وقت جب تمام میٹنگز ختم ہوئیں اور ماحول پرسکون ہو گیا تو نینا کے قدم خود بخود ایان کے کیبن کی طرف اٹھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئی۔ ایان اپنی کرسی پر بیٹھا تھکا ہوا سر پیچھے ٹیکے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ سر، نینا کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ نینا ایان کے میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو شکر گزاری کے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، نینا نے روتے ہوئے ڈوبتے لہجے میں کہا۔ اگر آج آپ وہ CCTV فوٹیج نہ نکلواتے تو میری عزت، میری نوکری اور میرا کیریئر سب برباد ہو جاتا۔ فاروق صاحب نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا ہوتا، آپ نے میری زندگی بچا لی۔ ایان اپنی کرسی سے اٹھا اور میز کے گرد گھوم کر نینا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نینا، ایان نے پہلی بار اس کے نام کو اتنے نرم اور اپنے پن سے پکارا کہ نینا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں نے یہ سب صرف ایک باس کی حیثیت سے کیا؟ ایان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ نینا نے الجھ کر ایان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایان نے ایک لمبی بوجھل سانس لی اور کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں بولا، جب یونیورسٹی ختم ہوئی تھی تو میرے دل میں تمہارے لیے شدید غصہ تھا،
کیونکہ ہم دونوں کے بیچ اتنی لڑائیاں ہوئی تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ اگر تم مجھے کبھی زندگی میں ملی تو میں تم سے اپنا بدلہ لوں گا اور تمہیں اپنے سامنے جھکا کر دکھاؤں گا۔ اس نے مڑ کر نینا کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب ایک نادیدہ سچائی اور تڑپ تھی۔ لیکن پروردگار کا کرنا دیکھو، 6 ماہ پہلے مجھے ذیشان اور تمہاری دوست سارا کے ذریعے پتہ چلا کہ تمہارے والد کے انتقال کے بعد تمہارے گھر کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ تمہاری والدہ شدید بیمار ہیں، بھائی کی تعلیم رک رہی ہے اور تم اکیلی پورے گھر کا بوجھ اٹھانے کے لیے در در دھکے کھا رہی ہو۔ نینا ششدر رہ گئی، اس کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ جب مجھے تمہاری اس تکلیف کا پتہ چلا نینا، ایان کی آواز میں ایک عجیب سا درد گھل گیا، تو میرے اندر کا تمام غصہ، تمام دشمنی ایک پل میں اڑ گئی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خیال آیا کہ میں کسی بھی قیمت پر تمہیں اس دلدل سے نکالوں گا، لیکن میں جانتا تھا کہ تم ایک بے حد خوددار لڑکی ہو۔ اگر میں تمہیں سیدھے راستے سے مالی مدد دینے کی کوشش کرتا تو تم کبھی قبول نہ کرتی اور اسے بھیک سمجھتی۔ ایان نے نینا کے اور قریب ہو کر نرمی سے کہا، اس لیے میں نے یہ ڈرامہ رچایا۔ میں نے تمہیں اپنی پرسنل سیکرٹری بنایا، تم پر سخت باس ہونے کا روب جمایا تاکہ تمہاری خودداری پر کوئی حرف نہ آئے اور تم عزت سے کام کر کے اپنے گھر کا سہارا بن سکو۔ میں نے تمہیں یہاں بدلہ لینے کے لیے نہیں رکھا تھا نینا، بلکہ تمہاری معاشی مشکلات میں تمہاری ڈھال اور سہارا بننے کے لیے رکھا تھا۔ نینا بت بنی کھڑی ایان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ 4 سالوں سے جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن، سب سے ظالم انسان سمجھتی آئی تھی، وہی شخص خاموشی سے اس کے گرد سائے کی طرح پھیلا ہوا تھا اور اس کے مان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایان، نینا کے منہ سے بے ساختہ اس کا نام نکلا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک بے نام خوبصورت اور گہرے جذبے کی روشنی تھی جو ان دونوں کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ شہر کا سب سے عالیشان بینکویٹ ہال آج موتیوں اور گلاب کے تازہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ ہال میں ایک طرف یونیورسٹی کے پرانے دوستوں کی محفل جمی ہوئی تھی، تو دوسری طرف آفس کا تمام سٹاف پرجوش انداز میں موجود تھا۔ سارا، حمزہ اور ذیشان ایک ساتھ کھڑے چائے کے کپ ہاتھ میں لیے پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے اور کہکہے لگا رہے تھے۔ یار، سچ بتاؤں، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، یونیورسٹی کے زمانے میں اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ ایان اور نینا ایک دن یوں ایک ساتھ ہوں گے تو میں اسے پاگل سمجھتا۔ جن 2 لوگوں کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ 2 حصوں میں بٹ جاتا تھا، آج وہ ایک ہونے جا رہے ہیں۔ سارا نے مسکرا کر چائے کی چسکی لی۔ محبت اور نفرت کے درمیان بہت باریک لائن ہوتی ہے حمزہ۔ ایان نے ہمیشہ نینا کی پرواہ کی ہے، بس اس کا طریقہ ذرا الگ اور انا سے بھرا ہوا تھا، اور نینا کو بھی یہ بات سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا۔ اور آفس میں تو سر کا الگ ہی روب تھا۔ ذیشان نے ہنس کر اضافہ کیا، لیکن اب دیکھو ہمارے سخت گیر CEO صاحب کا دل کس طرح موم ہو چکا ہے۔ اسی اثناء میں ہال کے مرکزی دروازے کی بتیاں مدھم ہوئیں اور نینا نے ہال میں قدم رکھا۔ وہ ہلکے جامنی اور سلور رنگ کے خوبصورت عروسی لباس میں ملبوس تھی جس پر نفیس کام ہوا تھا۔ اس کے بالوں میں سفید پھول سجے تھے اور چہرے پر حیا اور مسکراہٹ کی دلکش چمک تھی۔ اس کے ساتھ ہی سیاہ شیروانی میں ملبوس ایان اپنی والدہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ تمام ہال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ ایان کی والدہ نینا کے پاس آئیں۔ انہوں نے نینا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا۔ ماشاءاللہ، میری بچی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، ایان کی والدہ نے شفقت سے نینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایان نے مجھے تمہاری خودداری، تمہاری محنت اور تمہاری خوبصورت سوچ کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے اپنی زندگی کے لیے اتنی بااخلاق اور مضبوط لڑکی کو چنا ہے۔ نینا نے احترام سے سر جھکایا۔ شکریہ آنٹی، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ جیسا پیار کرنے والا خاندان مل رہا ہے۔ آنٹی نہیں، اب مجھے امی کہو، ایان کی والدہ نے مسکرا کر کہا۔ انہوں نے اپنے پرس سے خوبصورت مخملی ڈبہ نکالا جس میں نایاب ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ انہوں نے نینا کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ انگوٹھی نینا کی انگلی میں پہنا دی۔ ہال میں موجود تمام مہمانوں نے ایک بار پھر پرجوش تالیاں بجائیں۔ ایان کی والدہ نے مسکرا کر ایان کا ہاتھ نینا کے ہاتھ میں دیا اور خود باقی مہمانوں سے ملنے کے لیے آگے بڑھ گئیں۔ اب نینا اور ایان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ جی مس نینا، اب تو مجھے سر نہیں کہو گی؟ ایان کا یہ جملہ سنتے ہی پاس کھڑے سارا، حمزہ، ذیشان اور پورا آفس کا عملہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ حمزہ نے پیچھے سے آواز لگائی، ہاں نینا، اب تو کم از کم اس کا نام لے لو یا پھر پرانے دنوں کی طرح اے دشمن کہہ کر پکار لو۔ اس جملے پر پورے ہال میں قہقہوں کا طوفان آ گیا۔ نینا کے گال حیا سے سرخ ہو گئے۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو اٹھایا اور ایان کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں ایان، اب سر بھی نہیں کہوں گی اور نہ ہی دشمن، اب تم صرف میرے ایان ہو جو میری ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا رہا۔ ایان نے نرمی سے نینا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور بولا، اور تم میری وہ ضدی نینا ہو جس نے مجھ جیسے مغرور انسان کو محبت کرنا سکھایا۔ ہال میں تالیوں کا ایک غیر متوقع